باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں آپ ہی کی زیارت کے واسطے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات۔ صلی علی آگے آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں، درود پڑھتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و ابن امہ وما ذکر الحلم الاول والآخرین، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، الذی ہوا زینت مسجد والمنبر، ویا ساقی الحوض والکوثر، والد شبیر و شبر، قاتل مرحب والانتر، وجاہد المنافقین، قائد الغر المحجلین، آقائے امیر المؤمنین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسان ویفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ وتبارک فی محکم کتابہ ونطقہ الخطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، صلوات تمام تعریفیں، تمام حمد و ستائش اس خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے، پالنے والے پروردگار کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ خالق کائنات جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، وہ خالق کائنات جو ہر کسی کی چاہت کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کی آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمیں بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کر کے وہ ہمیں عزتیں عطا کرتا ہے، وہی تو ہے جو یا مقلب القلوب ہے، وہی تو ہے جو یا مدثر اللیل والنہار ہے، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات اپنے کلام بلاغت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی پروردگار اپنے حبیب سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا جیسے اس سورہ میں اللہ اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیسے لہجے میں؟ احسان کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، سبحان اللہ، اب آپ شکرانے کے طور پہ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ اے میرے حبیب، اب آپ شکر بھی ادا کریں اور قربانی بھی دیں۔ احسان کے لہجے میں پروردگار عالم یہ گفتگو کر رہا ہے اپنے حبیب سے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کوثر ایک چشمہ ہے، تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اول تو اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا کہ جب رسول خدا کے فرزند کا انتقال ہو گیا، اور ایک لعین نے بازار میں تالیاں پیٹ پیٹ کر یہ شور مچایا کہ رسول کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ اس موقع پہ یہ سورہ نازل
نازل ہوا۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں کہ پروردگار فرزند لے لے، بیٹا لے لے اور چشمہ عطا کر دے، اور چشمہ بھی وہ جو امت کے کام آنے والا ہے۔ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا جب تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے، اور امام نے بتایا کہ کوثر کوئی اور نہیں ہے، کوثر جو ہے لقب ہے، وہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا ہے، وہ شوہر وہ بطول کا ہے۔ میری بی بی کا لقب ہے کوثر، تو اللہ یہ بطول کا ہدیہ دے کر، یہ بطول عطا کر کے اپنے حبیب پہ احسان جتا رہا ہے، کہہ رہا ہے پر اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اب تم شکرانے کے طور پہ نماز بھی پڑھو اور تم قربانی بھی دو۔ یہ وہی رسول نہیں ہے کہ جسے اللہ کہا کرتا تھا کہ اے رسول قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب میں نے اپنے سے جدا کر کے تجھے دنیا میں سجدوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے تجھے قیام کے لیے نہیں بھیجا ہے، تھوڑا کھڑا ہوا کر، تھوڑی نمازیں پڑھا کر، تو تھک جائے گا۔ کل تک تو اپنے حبیب کا اتنا خیال تھا، آج بطول کا عطیہ دے کر، آج بطول عطا کر کے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ شکرانے کے طور پہ نمازیں بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ تو پتہ یہ چلا پروردگار عالم نے کہا اے میرے حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد، کہا اے میرے حبیب اس سے پہلے جو تجھے عطا کرتا رہا وہ تیرا استحقاق تھا، دنیا بنائی تیری محبت میں بنائی، کونین میں نے تیرے پہ صدقہ کر دی، یہ سب تیرا استحقاق تھا، لیکن بطول کا عطیہ دے کر میں نے تجھ پر تیرا استحقاق نہیں تھا، یہ میری عطا ہے کہ میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، اور یہ عطا تیرے حصے میں آئی ہے، اس لیے شکرانے کے طور پہ نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے، بے شک تیرا دشمن نامراد رہے گا۔ درود بھیجے محمد علیہ تو عزیزان محترم، یہ بات میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں کہ جہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار جہاں پہ جس جگہ پہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے وہ وہاں پہ اکیلا نہیں ہوتا، یا تو ہم 14 اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا پھر فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ تو اب جو رسول کو عطا ہو رہی ہے اس میں 14 تو شامل ہو نہیں سکتے، کیونکہ رسول وہ ہے جو ان کا بھی صدر نشین ہے، جو ان کا بھی آقا ہے، جو ان کا بھی مولا ہے، تو علی تو اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، نہ 14 معصومین اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کون ہے اس عطا میں شامل؟ اللہ کو کس کی ضرورت پڑی رسول کو بطول کا عطیہ دینے کے لیے؟ تو ہمارے علماء نے بتایا کہ اللہ کو ضرورت تھی رسول کی جھولی میں فاطمہ کو ڈالنے کے لیے، خدیجۃ الکبریٰ کی، اس لیے پروردگار نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا بطول کا عطیہ رسول کی جھولی میں ڈالنے کے لیے اللہ کو ضرورت تھی خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور خدیجہ کے معنی کیا ہے؟ عربی میں خدیج کہتے ہیں اس بچے کو جو وقت سے پہلے دنیا میں آ جائے، جو وقت سے پہلے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اسے خدیج کہا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء نے بتایا کہ بچہ 6 مہینے سے لے کر ولادت تک قطرہ قطرہ ماں کے خون سے غذا پاتا ہے، اور
چھٹے مہینے کے ہی آغاز میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت ہو گئی۔ تو علماء نے بتایا کہ وہ پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ قطرہ قطرہ ماں کے خون سے غذا لینے والی میرے نبی کا حرم بنے، اس لیے خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت جلدی ہو گئی، اس لیے وہ دنیا میں جلدی آئی، اس لیے ان کا نام خدیجہ پڑا۔ تو بس جناب خدیجۃ الکبریٰ ذریعہ بنی، وسیلہ بنی، بطول کا عطیہ رسول کی جھولی میں ڈالنے کے لیے۔ رسول کو بی بی کا عطیہ ملا، بی بی عطا ہوئی ہے، تو بس یہی وہ سورہ کوثر ہے، کتنی چھوٹی سی ہے، کہ جس وقت قصیدے بڑے بڑے لکھ کر لے کے آئے تھے شعرائے عرب اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنے اپنے قصیدے لٹکا دیے تھے، اس وقت رسول نے ان کے جواب میں یہ انا اعطیناک الکوثر، صرف کتنے مصرے؟ انا اعطیناک الکوثر پہلا مصرع، فصلی لربک وانحر دوسرا مصرع، انا شانئک هو الابتر تیسرا مصرع۔ قصیدہ نہیں چاہتے، بس چوتھا مصرع لے آؤ۔ جب رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ لکھ کر ٹانگی ہے تو اس وقت میں تمام کے تمام عرب کے شعراء اپنے اپنے قصیدے اتار کے بھاگ گئے۔ تو میں کہوں گی کہ جس بطول کے قصیدے کا جواب عرب کے شاعروں سے نہ بن پڑا تو اس بطول کے شوہر کا جواب کون لے کر آئے گا؟ درود بھیجے بطول کے قصیدے کا جواب نہ بن سکا، تو جس بطول کے قصیدے کا جواب نہ دے سکے اس بطول کے حاکم کا جواب کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس علی کے مقابلے میں کس کو لے کر آئیں گے؟ اور جناب ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نامدار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر مرد عورت سے افضل ہے، لیکن سوائے بی بی فاطمہ الزہرا کے اور جناب علی مرتضیٰ کے۔ اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول شرک نہ کرنا۔ اب رسول اور شرک یہ کیسی بات ہو گئی؟ نعوذ باللہ، کیا رسول شرک کریں گے؟ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے رسول شرک سے دور رہنا، شرک نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یہ کہا کہ کسی کو بھی دنیا کے کسی بھی مرد کو علی کے برابر میں نہ کرنا، اب وہ چاہے آدم ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے نوح ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے ادریس ہو، چاہے کوئی نبی ہو، علی کے برابر میں کوئی نہیں۔ لیکن رسول نے کہا کہ کوئی مرد علی کے برابر میں نہیں ہے، تب ہر مرد کو عورت پہ فضیلت ملی ہے سوائے فاطمہ اور علی کے۔ یہ برابر ہے، صفات میں بھی برابر ہے، فضائل میں بھی برابر ہے، ہر ایک چیز میں برابر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر وقت ہر کسی کے پاس نہیں رہتی ہیں، اور صفات پہ قبضہ رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گی کہ علم سب سے پہلے کس نے بنایا؟ جناب رسول خدا نے۔ جناب رسول خدا نے وہ علم دیا جناب جعفر طیار کو۔ اب جناب جعفر طیار سے وہ علم مولا علی کے ہاتھ میں آیا، مطلب وہ اپنا قبضہ اس پر نہیں رکھ سکے، اور وہ علم حیدر کرار کے ہاتھوں میں آیا، اور اس کے بعد جعفر طیار کے بعد حیدر کرار کے بعد ایک ایسے علمدار کے ہاتھ میں آیا ہے کہ جو یہ دونوں تو ہاتھوں والے علمدار تھے، وہ علمدار ہے کہ اس سے آج تک اس علمدار کا لقب کوئی نہ لے سکا، وہ کوئی اور نہیں، میرے غازی، میرے آقا، میرے مولا غازی عباس ہے کہ جن کے ہاتھوں سے یہ علم کوئی نہ لے سکا۔ اور صلی اللہ بس اسی حقیقت کی طرف تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ جس طرح سے
یہ علم اس طرح جو ہے مولا عباس کے ہاتھوں میں آیا۔ اسی طرح ایک زمانے میں 2 حدیثیں بہت مشہور تھیں، 2 حدیثیں زبان زد خلائق تھیں۔ ایک کون سی حدیث؟ ایک رسول خدا کی حدیث جو حدیث ندا تھی۔ وہ کب مشہور ہوئی کہ جب پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے رسول خدا نے آواز بلند کی اور لوگوں کو تبلیغ کی اور لوگوں کو بلایا اسلام کی طرف، تو حدیث ندا بہت مشہور ہوئی۔ اور ایک جناب علی مرتضیٰ کی حدیث کہ جب یہ حدیث آئی کہ محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے لوائے حمد کے، اور وہ لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ حدیث بہت مشہور ہوئی۔ اب حدیث ندا اور حدیث لوا یہ 2 حدیثیں زبان زد خلائق تھی، لیکن جب بی بی کی حدیث قصہ آئی ہے تو نہ بابا کی حدیث ندا رہی نہ شوہر کی حدیث لوا رہی، وہ سب بھول گئے۔ اب زبانوں پہ صرف بی بی کی حدیث قصہ ہے، اور بہت لوگوں نے کوشش کی، کہا کہ نہیں یہ تو ایرانیوں کی من گھڑت ہے، یہ ایسے ہی ہے، لیکن علماء لے کر آئے، سند لے کر آئے ہیں اس کی حدیث قصہ کی۔ 1100 سال کی سند ہے کہ کس نے کس سے سنی، اور جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے خود دروازہ بطول پہ کھڑے ہو کے بطول سے سنی ہے حدیث قصہ۔ تو یہ مقام ہے حدیث قصہ کا۔ اور کیوں حدیث قصہ پہ آبجیکشن لگایا گیا، کیوں کہا گیا لوگوں نے کہ یہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہے حدیث قصہ؟ اس لیے کیونکہ اگر حدیث قصہ کو غور سے پڑھ لیا جائے نا تو آج جو زمانے میں اتنے مسائل ہیں یہ مسائل ہی نہ ہوں، ہر مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا اس میں سے۔ کیوں مل جائے گا؟ کیونکہ وہ جو کائنات کو شفا بانٹنے والا رسول ہے، وہ جب بدن میں ضعف محسوس کرتا ہے تو وہ در بطول پہ آتا ہے، دروازہ بطول پہ آ کے سلام کرتے ہیں رسول کہ میں بدن میں ضعف کو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر جبریل اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، یا زمین پہ بیٹھے بیٹھے بطول بتا رہی ہیں بابا جبریل اللہ سے یہ کہہ رہا ہے، وہاں عرش پہ اور سدرہ پہ گفتگو ہے، لیکن ادھر جبریل بی بی بتا رہی ہے اب جبریل نے یہ کہا، اب جبریل نے وہ کہا۔ اور کیوں کہا جبریل نے؟ کہا پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل نہیں جانتا تھا؟ جبریل کا تو آنا جانا تھا در بطول پہ، جبریل وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ کیا جبریل نے یہ چادر تطہیر پہلے نہیں دیکھی تھی؟ تو کیا جبریل اللہ سے مذاق کر رہا تھا؟ کوئی اللہ سے مذاق ہے جبریل کا؟ اب اگر مذاق کر رہے تھے تو اللہ نے جلا کیوں نہیں دیا؟ کیوں پوچھا جبریل نے کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب علی داخل ہوئے، جب رسول داخل ہوئے تو جبریل دیکھ رہے تھے، جب علی داخل ہوئے تو جبریل دیکھ رہے تھے، حسن و حسین داخل ہوئے جبریل دیکھ رہے تھے، یہاں فاطمہ چادر کے نیچے آئی ہے، جبریل کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ جبریل نے پکار کے کہا پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ادھر سے ہاتف کی ندا آئی، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا، یہ فاطمہ ہے اور ان کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے اور ان کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گی پروردگارہ بیوی کی عظمت پہ بلند کر سلوات۔ یہ تعارف اس طرح سے کیوں کرایا؟ رسول ہے نا سب سے بڑے، تو آپ نے پروردگار یہ تعارف ایسے کیوں کرایا کہ یہ فاطمہ ہیں اور ان کا شوہر، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان والے سب سے پہلے سیدہ کے نام سے واقف ہو گئے تھے کہ جس وقت میں پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد ظلمات کو پیدا کیا۔ جب ظلمات کو پیدا کیا تو ہر طرف ایک اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھایا تو فرشتوں نے پکار کے کہا، چیخ کے کہا کہ پروردگارہ اتنا اندھیرا، ہمارے دل ہول رہے ہیں اس اندھیرے سے، تھوڑی سی روشنی چاہیے۔ اس وقت میں آقا نامدار یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں کہ اس وقت میں اللہ نے فاطمہ کے نور سے ایک قندیل کو روشن کیا ہے۔
اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا ہے۔ تو یہ فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جانتے ہو یہ کس نور کی روشنی ہے؟ یہ منصورہ بی بی کے نور کی روشنی ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتے جان گئے تھے بی بی کو، یہ آسمان پہ جو قندیلیں روشن ہیں یہ فاطمہ کے نور کی قندیلیں روشن ہیں۔ آسمان والے جانتے تھے فاطمہ کو، اس لیے اللہ نے ایسے تعارف کرایا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے فاطمہ سے واقف ہیں۔ فاطمہ کون بی بی ہے یہ فرشتے سب سے پہلے جانتے ہیں۔ یہ نور کون سا نور ہے یہ فرشتے جانتے ہیں۔ آسمان والے واقف ہیں اس نور سے۔ تو بہت زیادہ نان محترم، کچھ صفات ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے اپنی تک محدود رہتی ہیں۔ بی بی علی کے برابر ہے، ہر صفت میں برابر ہے۔ اب ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا کہ بی بی ذرا ادھر آئیے، میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہوا وہ سب بتاتا ہوں۔ آسمانوں میں کیا ہے، علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں، آئیے بی بی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بی بی نے مسکرا کر کہا یا علی اگر تکلیف نہ ہو تو تھوڑا آپ چل کر آئیں گے؟ فاطمہ آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا آئندہ ہوگا۔ فاطمہ آپ کو سب کچھ بتائیں گی۔ تو بس بتانا یہ چاہتی ہوں کہ علم ایک ہے، فضائل ایک ہے، صفات ایک ہے، ہر چیز میں بی بی علی کے برابر ہے۔ لیکن بظاہر علی مرد ہیں، بی بی مستور ہیں۔ علی جہاد کر سکتے ہیں، بی بی جہاد نہیں کر سکتی۔ اب جب بی بی نے یہ دیکھا کہ ہر صفت میں علی کے برابر ہوں، ہر صفت میں علی کے بالکل برابر ہوں، ہر کمال میں علی کے برابر ہوں، میں ہر چیز میں علی کے ساتھ ساتھ ہوں، عبادت میں، علم میں، فضائل میں، ہر رتبے میں علی کے برابر ہوں، لیکن علی جہاد کرتے ہیں، فاطمہ جہاد نہیں کر سکتی۔ اب بی بی نے کہا کہ میں اپنے لیے کوئی ایسا بندہ منتخب کر لیتی ہوں جو میری طرف سے جہاد کرے۔ جیسے ہی بی بی نے یہ سوچا، بی بی نے کہا کہ جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جائیے ذرا بابا کو بلا کے لائیے۔ اب جناب رسول خدا آئے، آ کے بی بی نے کہا کہ بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کچھ پیسے میرے سے لے لیجئے، کچھ ہدیہ لے لیجئے، میری طرف سے ایک بندہ ایسا رکھیے جو میری طرف سے جہاد کرے گا۔ ابھی رسول وہ ہدیہ لے کر بی بی سے چلے ہی تھے کہ ادھر سے اللہ نے آیت نازل کر دی، اور آیت نازل کر کے اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود فاطمہ کا وکیل بن کے اس کی طرف سے جہاد کروں گا۔ تو پھر ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، کہا پروردگارا بات تو وہی ہے، فاطمہ مستور ہے، فاطمہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتی ہے، تو بے جسم ہے، تو بھی میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، یا اللہ بات تو وہی کی وہی آ گئی۔ کہا اے میرے حبیب تو پروردگار کی حکمت کو نہیں سمجھا، میں خدا ہوں، تو میری حکمت کو ابھی تک نہ سمجھا، میں کتنا بڑا حکمت والا ہوں۔ میں نے علی کو شب ہجرت جو بستر پہ سلایا تھا وہ ایسے ہی نہیں سلایا تھا، علی کو سلا کے میں نے اپنی مرضیاں علی کو دی تھی، میں نے علی کو خرید لیا تھا۔ اب یہ علی میری طرف سے رسول کا بطول کا وکیل بن کے میدان جنگ میں لڑے گا۔ تو تاریخ میں بتایا ہے لوگوں نے کہ اسلام کو جو خون ملا ہے وہ علی کا صدقہ ہے، اور علی جس بطول کی طرف سے وکیل بن کے میدان جنگ میں جہاد کرتا رہا، تو سوچو اس بطول کا عطیہ کیا ہوگا، اس بطول کا صدقہ ہے یہ اسلام۔ درود بھیجے محمد سامعین گرامی، یہ مباہلے کے میدان میں جو رسول لے کر گئے تھے وہ کس کو لے کر گئے تھے؟ پنجتن کو لے کر گئے تھے۔ تو کیوں لے کے گئے تھے؟ کیونکہ عیسائی انکار کر رہے تھے رسول کی بات کا۔ تو جب عیسائیوں نے آتے ہوئے دیکھے یہ 5 تن، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ واپس پلٹتے ہیں، ہم جو ہے نہیں اس چیز کو جھٹلا رہے، ہم اپنے مذہب پہ ہیں، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، ہم مقابلہ نہیں کر رہے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اے رسول آپ ان سب کو لے آئیے اور پھر مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ اب عیسائی تو پیچھے ہٹ گئے،
تو یہ لعنت کہاں گئی؟ تو بتاؤں یہ لعنت کہاں گئی کہ جس وقت میں دربار میں بی بی سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں، اور کس کس کی گواہی کو بی بی نے پیش کیا ہے؟ کہا کہ یہ علی کی گواہی، کہا علی کی گواہی کو ہم نہیں مانتے، آپ کے شوہر ہیں۔ کہا حسنین کی گواہی، کہا یہ بیٹے ہیں، بیٹوں کی گواہی ہم ماں کے لیے نہیں مانتے۔ تو گواہیوں کو جھٹلایا ہے۔ اب پتہ چلا یہ لعنت کہاں گئی ہے۔ یہ جو عیسائی جس لعنت سے بچ گئے تھے، وہ رسول کے صحابی جو رسول کے ممبر پہ بیٹھے تھے، وہ تو اپنی طرف انہوں نے لعنتوں کے رخ کر لیے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن جب یہ لعنتوں کے حقدار خود لعنت وصول کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں رکے یہ لعنت بھیجنے سے؟ اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، بس بے شمار جلانے والوں پہ لعنت، بے شمار تو پوری ٹیم پہ لعنت، بے شمار جناب فاطمہ پہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ بی بی خود کیوں گئی دربار میں؟ کیا مولا علی کو نہیں بھیج سکتی تھی؟ اس لیے گئی کہ کہیں زمانہ یہ نہ کہہ دے کہ رسول کی بیٹی تھی، ہم سے مانگتی تو ہم دے دیتے۔ بی بی اس لیے خود چل کر دربار میں گئی ہے۔ کہا یہ فدق یہ میرے بابا میرے نام لکھ کر گئے تھے۔ کہا کوئی ثبوت؟ بی بی نے وصیت دکھائی ہے، اس وصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بی بی کے سامنے پھینکا ہے۔ بی بی جس وقت دربار گئی ہے نا، بی بی کے سر کے بال سیاہ تھے۔ جب بی بی اور کوئی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک نہیں گئی ہیں، بی بی 25 قدم کے فاصلے پہ دربار ہے، مسجد نبوی ہے جہاں پہ بی بی گئی ہیں، اور جا کے بی بی نے سوال کیا ہے۔ جب بی بی واپس آئی ہے نا تو بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیوں سفید ہوئے؟ جب بی بی گھر آئی ہیں بی بی رو رہی ہیں۔ جناب زینب چھوٹی سی ہیں، پاس بیٹھی ہیں ماں کے، کہتی ہیں اماں ایک باغ فدق ہی تو تھا، ایک باغ کے جانے کا اتنا دکھ ہوا کہ سر کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے۔ بی بی نے گلے سے لگایا ہے زینب کو، کہا زینب میں جب دربار میں گئی نا تو وہ میرے بابا کے صحابی تھے، زینب میں صرف 4 گھنٹے کھڑی رہی، زینب میں وہ منظر دیکھ کے آئی ہوں کہ جب لاکھوں کا مجمع ہوگا، زینب شرابی کا دربار ہوگا، اور میری بچی تو گھنٹوں ہاتھوں میں رسن گلے میں رسن کے ساتھ بے مقنع و چادر تو کھڑی رہے گی۔ زینب میں وہ منظر دیکھ آئی ہوں، بس اسی تیری بے ردائی نے زینب کے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ وازدارہ نے مظلوم کربلا، بی بی کون بی بی کہ جس کے لیے رسول احترام میں کھڑے ہو جائیں، جس کے در پہ آ کے رسول سلام کریں، بس رسول کے بعد پہنچ گئے ہیں امت دروازے بطول پہ۔ کون سے دروازے پہ؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ رسول صبح شام اس دروازے پہ سلام کرتے ہیں؟ دروازے پہ پہنچے ہیں، بی بی دروازے پہ کھڑی ہے، دق الباب ہوا، کہا علی کو باہر بھیجو، کہا علی نہیں آئیں گے، علی مصروف ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا میں نہیں آ سکتا، واپس چلے جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ شخص واپس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ بی بی مولا نے کہا ہے علی کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ مت آنا، اور وہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگ لے کر چلتے ہیں۔ تو شبلی نعمانی نے لکھا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آگ لے کر گئے ہوں، بڑے غصے والے تھے۔ تو میں یہ کہوں گی کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس دروازے پہ رسول صبح شام سلام کرتے تھے؟ تم آگ لے کر اس دروازے پہ پہنچ گئے۔ بس اس نے یہ کہا کہ ہاں آگ لے کر پہنچتے ہیں، شاید علی ڈر کے باہر آ جائے۔ علی وہ نہیں ہے کہ جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جائے۔ جب بتا دیا تھا علی نے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں مصروف ہوں، میں قرآن کو یکجا کر رہا ہوں رسول کے بعد، تم رسول کے بعد دروازے بطول پہ پہنچ گئے اور جا کر بی بی سے کہا، بی بی نے کہا علی نہیں آ سکتے۔ اب جو دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا، بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ رکھا، اس ظالم نے دروازے کو آگ لگائی۔ بی بی نے کہا ایسا نہیں کرو، اور آپ جانتی ہیں کہ اس وقت کے دروازے کوئی عام دروازے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے بھاری بھاری دروازے ہوتے تھے جن میں لمبی لمبی میخیں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور صرف دروازے
दरवाज़ा नहीं होता था, दरवाजे के बाद एक दीवार होती थी, उसके बाद घर शुरू होता था। बीबी उस दीवार और दरवाजे के दरमियान में थी। जालिम ने आग लगाई, आग लगा के दरवाजे को ठोकर मारी, वो दरवाज़ा मेरी बीबी के ऊपर गिरा। एक सदा दी, कहा अम्मा फिज़ा मदद को आइए, जनाब मोहसिन शहीद हो गए, बीबी मेरी पसलियाँ टूट गई। एक आलिम दीन ये कहते हैं, कहा कि मैं ईरान में मजलिस पढ़ रहा था, मैं बीबी के मसाइब पढ़ रहा था, मैंने बीबी के मसाइब ख़त्म कर दिए। एक शख्स जो दरवाज़े के पास बैठा था उसका गिरिया ख़त्म ना हुआ, मातम हो गया, उसका गिरिया ख़त्म ना हुआ, तबरुक तकसीम हो गया, लेकिन वो शख्स उसका गिरिया ख़त्म नहीं हुआ। कहा मैं चल के ख़ुद उसके पास गया, मैंने उसे गले से लगाया, मैंने कहा कि ए शख्स, तू मुझे बता कि कौन से मसाइब के जुमले ऐसे हैं कि जिसने तेरा गिरिया इतना बुलंद कर दिया कि तेरा गिरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो हाथों को जोड़ के कहता है मौलाना, आप जानते हैं मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, और अगर किसी की एक हड्डी टूट जाए ना तो जब जब हाथ लगता है ना तब तब दर्द होता है। आपने बताया कि मेरी बीवी की 4 पसलियाँ टूट गई, तो जब पसलियाँ टूटती है ना तो जब जब सांस लिया जाता है तब तब इस पसलियों में दर्द होता है। मैं बस ये सोच के रो रहा हूँ कि मेरी बीवी 75 दिन या 90 दिन जब तक ज़िंदा रही है, मेरी बीवी ने इस दर्द को कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये सोच के मेरा गिरिया ख़त्म नहीं हो रहा है। बस अज़ादारान मज़लूम करबला, बीबी बीमार रही है बिस्तर पे, लेकिन जब बीबी ने ख्वाब में देखा ना कि बाबा ख्वाब में आए हैं कि ज़हरा आपकी तकलीफ़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, बीबी फरमाती है बाबा मुझ पे इतने मसाइब पड़े कि अगर दिनों पे पड़ते तो काली रातों में बदल जाते, अगर पहाड़ों पे पड़ते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। बस बीबी का आखिरी वक्त आया, हर काम बीबी अपने हाथों से अंजाम दे रही है। हसनैन के कपड़ों को धो के डाला, बीबी ने चक्की को भी पीसा, बीबी ने सफाई भी की। बीबी मौलाए कायनात आए, कहा बीबी क्या बात है, आज सारे काम खुद कर रही है। कहा आखिरी मर्तबा अपने बच्चों के काम कर लूँ, फिर अल्लाह जाने मेरे बच्चों को माँ के हाथ का खाना नसीब हो के ना हो। बीबी अपने बिस्तर पे लेट गई। उम्मे सलमा से कहा कि अस्मा आप ऐसा कीजिए कि जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ आती रहे कोई अंदर ना आए, बस जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो फिर बेशक आ जाइएगा। इतने में हसनैन अंदर आए हैं, बच्चे आते ही माँ को ढूंढते हैं। कहा कि माँ कहाँ है, हमें अम्मा के हाथ से खाना खाना है। तो एक मर्तबा बीबी ने कहा कि तुम्हारे खाना खिलाने वाली इस दुनिया से रुखसत हो गई। इमाम हसन और हुसैन आए हैं, आके बीबी से लिपट गए। बस मौला ने जुदा किया है बच्चों को। कहा बीबी ने कहा था कि गुस्ल अपने हाथों से देना और रात की तारीकी में गुस्ल देना। ये क्यों कहा है? कोई ज़ख्म है जो अली से छुपाना चाहती है मेरी बीवी, कोई ऐसा ज़ख्म है जो अली से छुपाना चाहती है। तभी कहा या अली रात की तारीकी में गुस्ल देना, रात की तारीकी में जनाजा उठाना, और ख़बरदार या अली मेरे जनाजे पे वो लोग ना आए जिन्होंने मेरे मोहसिन को शहीद किया, जिन्होंने मुझ पे दरवाज़ा गिराया। मौला ने दरवाज़े को बंद किया, कहा मैं गुस्ल कर रहा हूँ। अब जो गुस्ल किया है, एक मर्तबा अली की चीख बुलंद हुई है। जनाब फिज़ा ने पूछा, कहा या अली क्या हुआ, आप तो इतने बड़े जरी हैं, ऐसा क्या देख लिया? कहा जो ज़हरा ज़ख्म छुपाना चाहती थी आज अली ने वो ज़ख्म देख लिया। अल्लाह जाने वो किसी के ताज़ियाने का ज़ख्म था या किसी जालिम की तलवार के दस्ते का ज़ख्म था। क्योंकि उलमा एक रिवायत में बताते हैं कि जिस वक्त मौलाए कायनात के गले में रस्सी को डाल के लेके जाने लगे ना, उस वक्त बीबी ने अबा का दामन पकड़ा। कहा ए मेरे बाबा, ज़हरा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे सर के ताज को इस तरह से लेके जा रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। एक मर्तबा जब अली की आबा के दामन में ज़हरा का हाथ आया है तो अल्लाह जाने किसी जालिम ने या तो तलवार का दस्ता बीबी के मारा या फिर बीबी को किसी ने ताज़ियाना मारा। इतना जुल्म बीबी के साथ। बस जनाजा तैयार हो गया।
ایک مرتبہ مولا نے کہا، بس آخری جملے ہیں، مولا نے کہا کہ اے بی بی فضہ ایسا کیجئے، بچوں سے کہیے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیں، آ کے اپنی ماں سے مل لیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، ماں سے لپٹ کر کہتے ہیں اماں میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ زینب آگے بڑھی ہے، لپٹ کے کہتی ہے اماں بہت بڑی ذمہ داری دے کر جا رہی ہے، زینب کیسے نبھائے گی؟ ایک مرتبہ جناب علی مرتضیٰ نے نظر کو دوڑایا، کہا حسین نظر نہیں آتے۔ بی بی فضہ کہتی ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں۔ اماں سے کہیے حسین تب تک نہ آئے گا جب تک ماں حسین کو نہ بلائے گی۔ روایت کے جملے ہیں، بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، بلند ہو کے کہتی ہے آجا میرے حسین، آجا میرے گلے سے لگ جا۔ حسین بی بی کے سینے پہ سر کو رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ماں اور بیٹے کے درمیان مکالمہ شروع ہوا، کہا حسین تو نے آج زہرا کو پکارا ہے، زہرا نے اپنے ہاتھ نکالے ہیں، کل جب زہرا کربلا کے میدان میں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، تیری قتل گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی، اور حسین تیرا سر میری گود میں ہوگا، ظالم کا خنجر ہوگا۔ ایک مرتبہ عاطف کی ندا آئی ہے، یا علی حسین کو ماں سے جدا کر لو ورنہ زمانے میں لرزہ برپا ہو جائے گا، یا علی قیامت آ جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ حسین حسین